النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دیا، اللہ نے آپ کو فوت دیا۔ ثم اعتكف ازواجه من بعده، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں کیا کہتے ہیں آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی، ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یعنی اس آخری عشرے کو اللہ کی عبادت میں کیسے گزارا جائے، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اعتکاف میں 10 دن کے لیے بیٹھ جائے۔ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ کہتے کس کو اعتکاف؟ ہمارے جو معاشرے میں نظر ڈالے تو اگر ڈالے تو اعتکاف کا مفہوم یہ سمجھ کے بس گھر سے الگ ہو جاؤ، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ اعتکاف ہے۔ چاہے بھلے رات بھر سوتے رہو یا دن بھر سوتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے موبائل لا کر کے موبائل پہ ٹھیکیدار ہو تو تجارت کر لو، سارا کام سائٹ کا سنبھال لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے یہاں پر جو رائٹ ہے۔ چاہے اگر آپ کیا کہتے ہیں بات چیت میں لگے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ جو ہے رائٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اعتکاف اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کا ثواب اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں دنیا کے سارے جھمیلوں سے، دنیا کے مصروفیات سے الگ تھلگ ہو کر کے، گھر کے فیملی کے ٹینشن سے، فیملی کے مصروفیات سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، مسجد کے اندر ایک خیمہ لگا کر کے وہاں بیٹھ جانا 10 دن کے لیے اور اللہ کی بات کرتے رہنا، اس کو اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اس اعتکاف میں اگر ہم وقتی طور کے لیے مسجد میں تو بیٹھ گئے لیکن موبائل ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، ذرا سی باتوں میں آج جاگنے رات ہے، نیند آ رہی ہے، فلاں کھانا بنا کر کے بھیجو، کچوری بھیجو، کوفتے بھیجو، فلاں چیزیں بھیجو، پھر آپ کوفتے میں رہ گئے، کھانے میں رہ گئے، چائے میں رہ گئے، آپ کو ثواب نہیں ملنا۔ آپ عبادت کے لیے آئے گی، عبادت کیجیے اس رات کو، 10 راتوں کو پڑھیے، ثواب نہیں مل رہا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی بات کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزدہد فی عشر الاواخر ما لا یزدہد من غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آیا کرتا تھا اتنی محنت کرتے عبادت میں، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اتنے زیادہ دعا کرتے تھے، اتنے زیادہ دعا استغفار کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، جتنی عبادت کبھی بھی کسی بھی دن نہیں کیا کرتے تھے۔ ہے تذکرہ بات چیت کرنے کا، یہاں تو بتایا جا رہا ہے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ دوسری روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، دوسری روایت بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الاشهر احيا ليله وانقذ اهله وشد مئزره، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے بات کرنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، کوفتے انڈے کھانے کے لیے، وَأَحْيَا أَهْلَهُ انہیں کے لیے جگاتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی کہ نہیں آج رات تمہارا کام کھانا بنانا ہے، اچھے اچھے مسالے دار کھانا بنانا ہے۔ بیویوں کو اس لیے جگاتے تھے رات کو، میرے بھائیو اپنے اوپر رحم کرو، دوسرے کے اوپر بھی رحم کرو۔ گھر میں خواتین کو عبادت کرنے دو اس رات، ان کو زیادہ کام میں مصروف نہ کرو اور خود بھی اس رات کی عبادت میں رہو۔ تو اللہ کے وسلم چاہتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیسے پتا چلا؟ وہ اللہ کے وسلم نے آخری جملے میں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخری جملے میں اس کی وضاحت کی، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور کمر بستہ ہو کر کے پورے عزم کر کے ارادے کے ساتھ خوب عبادت کرتے تھے۔ پتا چلا نا، خوب عبادت کرتے تھے، دوسری مصروفیات آپ کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی اس رات کو، بلکہ 10 رات کو کس کی عبادت کرتے تھے آپ۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے
یقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے 10 دنوں تک کا. وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اور جب وہ سال آیا جس سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوت دیا، آپ کی وفات ہوئی. کہتے ہیں نا ہمارے سنی بھائی، اللہ کے نبی وفات نہیں پائے ہیں، پردہ کر گئے ہیں. یہ دیکھیے روایت مسلم شریف کی روایت ہے. کرے تو سال آیا حتیٰ وفیا فیہ، جس سال اللہ نے، یا حتیٰ قبض فیہ، جس سال اللہ نے آپ کے روح کو قبض کیا کا لفظ ہے، آپ کے روح کو قبض کیا، اللہ نے فوت دیا. پہلی روایت میں فوت کا لفظ تھا، اس کا قبض ہے، آپ کی روح کو قبض کیا، آپ کی جان کو جو ہے آپ کے جسم سے نکالا. اس سال ثم اعتکف، آپ نے 20 یوما، آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. جس سال اللہ نے آپ کو فوت دیا اس سال آپ نے، جس سال آپ کو اللہ نے آپ کی روح کو قبض کیا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کو کیسے عبادت میں گزارا جائے، اس کے لیے ہم عبادت کیا کہتے ہیں اعتکاف کے اندر آخری عشرے کو گزارے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے گزاریں. یہ نہیں کہ ہم سال بھر کام کرتے ہیں، سارا وصول سو کر کے مسجد میں نکالیں گے. لوگ کو دیکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں، 12 بجے تک سو رہے ہیں، سوتے ہیں اعتکاف والے. اذان ہونے والے فٹ سے اٹھا نہا دھل کر کے نماز کے لیے حاصل کیا. یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اس سونے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کام کرتے اس لیے تھکے ہوئے ہیں 10 دن آپ تھکان اتارو، اس لیے مسجد نہیں آتے ہیں. صبر کے لیے آتے ہیں، محنت کے لیے آتے ہیں، کوشش کے لیے آتے ہیں. اللہ سے 83 سال 4 مہینے کے ثواب کو خصوصی طور پر پانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نہ کہ ہم اور کسی مقصد سے، نہ کسی کو بتانے کے لیے. کئی لوگ ایسے ہو گئے کہ ہم اعتکاف ماشاءاللہ 10 سال سے ایک بھی اعتکاف ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ایک بھی اعتکاف ہم نے چھوڑا نہیں. یہ بتانے کے لیے کئی لوگ آتے ہیں کہ لڑنا جھگڑنا باتیں کرنا گپ سپ کرنا موبائل میں مصروف رہنا ان کے لیے سبق ہوتا ہے. کیا کہیں گے ان کو؟ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے 10 سال سے اعتکاف ایک بھی نہیں چھوڑا. نہیں، اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ 1 سال ہی اعتکاف کرتے ہیں، اس کو ڈھنگ سے کیجیے، اس کے پورے نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے.